अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ शाअल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को मुआफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है अल्लाह जो चाहे करे। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शूरा आयत नंबर 8 पारा नंबर 25। तर्जुमा। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को एक ग्रोह बना देता, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है और ज़ालिमों का ना कोई कारसाज है और ना कोई मददगार। पिछली आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने शहनशाह अंबिया मुरसलीन रसूल महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही फरमाई अरबी कुरान ताकि नज़ीर नबी मक्का और इसके इर्द गिर्द की बस्तियों के लोगों को डराए और ताजदारे अरब व अजम इन लोगों को क़यामत के दिन से डराए जिसमें कोई शक नहीं है उस दिन एक ग्रोह जन्नत में जाएगा और एक ग्रोह दोज़ख के अंदर चला जाएगा। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी चाहत का इज़हार फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी चाहत को पूरा करने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी चाहत पूरा करने के लिए तको दो मेहनत नहीं करना पड़ती जैसा कि हमारा हाल है। हमने अगर अपनी चाहत पूरी करनी हो तो उसके लिए हम दूसरों के मोहताज हैं, और अगर हमने अपनी चाहत पूरी करनी हो तो हमको बहुत ज़्यादा तगोदो करना पड़ती है, दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ती है। अल्लाह के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला जैसे चाहता है जो चाहता है वो वैसे ही होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता। अल्लाह किसी का पाबंद नहीं। अल्लाह पाक कादिर है। अल्लाह के फ़ैसलों के अंदर कोई दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। अल्लाह जो चाहता है करता है। हम आम इंसानों के जहन में ये सवाल पैदा होता है जब अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो आज इस दुनिया के अंदर सन 2022 में
کافروں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ نیکیاں کم کرتے ہیں اور گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کم ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی زیادہ ہے۔ ہم عام لوگوں کو بڑی حیرانی ہوتی ہے، وہ ایسے کہ کوئی کمپنی ایک پروڈکٹ بناتی ہے اور وہ پروڈکٹ اپنے مقصد پر پورا نہیں اترتی تو کمپنی وہ پروڈکٹ کو بند کر دیتی ہے، مگر اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اپنے نافرمانوں کی نافرمانی پر صبر کر رہا ہے، اور اللہ پاک نے کافروں کو صرف موت کے وقت تک مہلت دی ہوئی ہے اور اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اب یہ بھی ہے کہ ہر وقت تعداد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ معیار کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کسان گندم کیا اس لیے اگاتا ہے تاکہ وہ توڑی یعنی بھوسا وغیرہ حاصل کرے، یا اس لیے گندم اگاتا ہے کہ اس سے دانے یعنی گندم حاصل کرے، تو جواب یہی آئے گا کہ کسان اس لیے گندم اگاتا ہے تاکہ وہ دانے حاصل کرے، گندم حاصل کرے۔ تو اگر دیکھا جائے جب گندم نکالی جاتی ہے، تھریشر لگتی ہے، تو اس وقت جو بھوسے کا ڈھیر ہوتا ہے، توڑی کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو گندم کے دانوں کا ڈھیر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یہی نہیں دیکھا جاتا کہ تعداد زیادہ دیکھی جائے بلکہ معیار کو دیکھا جاتا ہے، چیز کی اچھائی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس دنیا کے اندر کافر مسلمانوں سے زیادہ ہیں اور مسلمانوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ نیکیاں کم کرتی ہے اور گناہ زیادہ کرتی ہے، مگر اللہ پاک کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کی بدولت یہ دنیا چل رہی ہے، جن سے اللہ پاک راضی ہے اور ہمیں ان کی بدولت رزق مل رہا ہے، ہم زندہ ہیں، اور اللہ پاک اپنے نافرمانوں کافروں کی نافرمانیوں پر بھی صبر کرتا ہے، اور اللہ پاک ان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رزق بھی دیتا ہے اور آسائشوں سے بھی نوازتا ہے، اور وہ بھی وسیع مقدار کے اندر ہوتی ہیں، زیادہ مقدار کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو ایک ہی امت کر دیتا، یعنی کہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے بن جاتے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، مگر اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ایسے اگر سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تو سب اللہ کی عبادت کرتے، سب اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتے، سارے کے سارے نیکی کے کام کرتے، گناہوں سے بچتے، اور اس طرح ان کی زندگی ہوتی جیسے کہ فرشتوں کی زندگی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، یعنی کہ جنت میں داخل کرتا ہے، تو اس سے قبل اس کو اللہ پاک ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اللہ کی عطا سے توفیق سے نیکیاں ہی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ پاک اس کے ایمان کی اس کے عقائد کی حفاظت فرماتا ہے، اس طرح وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا گروہ جن پر اللہ تبارک و تعالی جو ظالم ہوں، اللہ پاک ان کو دوزخ میں داخل کرتا ہے۔ یہاں پر ظالموں سے مراد کافر ہیں، وہ دوزخ کے اندر جائیں گے، اور جب وہ وہاں پر جائیں گے تو ان کا وہاں پر نہ کوئی ولی ہوگا، یعنی کہ نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔